یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کتنی بڑی اور خوبصورت و دلکش ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ کائنات کی کہانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ ہم انسان کہاں رہتے ہیں؟ کائنات میں زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ وہ کہکشاں جہاں انسان رہتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ وہاں کتنے ستارے ہیں؟ ذرا سوچئے ہماری اوقات اس کائنات میں کیا ہے؟ یہ منظر جو ہم انسانوں کو نظر آ رہا ہے اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، بلکہ خربوں بھی نہیں لامحدود ستارے اور سیارے ہیں۔ انسان جس گلیکسی کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پر رہتے ہیں اس گلیکسی کا نام ملکی وے ہے۔ حیران کن بات یہ ہے اس ملکی وے گلیکسی میں بھی کروڑوں اربوں ستارے ہیں۔ یہ اربوں خربوں ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جسے انسان کی کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کے آس پاس ایسی خربوں گلیکسیز ہیں۔ ان سب گلیکسیز کو یونیورس یعنی کائنات کہا جاتا ہے۔ یونیورس یا کائنات ایک بال کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورس ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کائناتیں ہیں جس کے بارے میں انسان ابھی تک نہیں جانتا۔ پھر یہ کروڑوں کائناتیں مل کر ملٹی ورس بناتی ہیں۔ کیا معلوم یہ ملٹی ورس ایک نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ہوں، پھر ان ملٹی ورس سے بھی کوئی سپر ورس ہو۔ اتنی بڑی کائنات میں انسان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اس کا اندازہ ہم انسان خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اس یونیورس، ملٹی ورس اور سپر ورس میں انسان کی اوقات اگر چیونٹی کی بھی ہو تو بڑی بات ہوگی۔ یہ کائنات کیسے بنی ہوگی؟ کیوں بنی ہوگی؟ اور کس طرح بنی ہوگی؟ اتنی بڑی اسپیس میں کیسے ناچ رہی ہے دلکش کائنات؟ انسان کے نظام شمسی سے باہر اربوں خربوں کہکشائیں ہیں۔ ان کہکشاؤں کا نام کائنات ہے۔ یہ صرف ایک کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس طرح لاکھوں اربوں کائناتیں جن کو جاننے کے لیے شاید انسانوں کو ابھی کتنے خربوں سال لگیں گے۔ فی الحال ہم صرف ایک یونیورس پر بات کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی سرحد، کوئی کنارہ، کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ کائنات کی تقسیم در تقسیم کبھی نہ ختم ہونے والی اور بے انتہا ہے۔ یہ تمام ستارے، سیارے، زمین، پودے، جانور، انسان، ہر چیز کائنات میں شامل ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ انسان اس دنیا کی وہ سب سے عظیم مخلوق ہے جو ہر وقت اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہی تلاش انسان کو ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشاں تک لے گئی ہے۔ کائنات بگ بینگ کے عمل کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ یقیناً بگ بینگ کا نام تو ہم میں سے بہت ساروں نے سن رکھا ہوگا۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیہ جگہ پر قید تھا۔ یہی بگ بینگ دھماکہ کائنات کا نقطہ آغاز تھا۔ بگ بینگ دھماکے سے تمام مادہ تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس مادے کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کون بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دے دیا۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصویریں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشائیں ملتی ہیں وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے۔ ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ جہاں ایک نوری سال 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم ترین کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے تھے اور نہ یہ کہکشائیں تھیں اور نہ یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی ان حصوں میں گیس سکڑنے لگی اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئی جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیس کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیس سکڑتی گئی اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور ان اجسام کو سیارے کہتے ہیں۔
کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ اس طرح کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ دودھ یا راستہ ہے۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا زندگی جنم لینا شروع ہو گئی۔ اس مرحلے میں تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا جس میں مادے کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر ایک خلیہ ایک سے دور ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ تھے بیکٹیریا، ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے مادے سے خلیے بننے کا عمل کم ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ سائنسی نظریے کے مطابق ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سے سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد خشکی اور تری میں رہنے والے جاندار بنے، پھر رینگنے والے جانور یعنی چھپکلیاں اور مگرمچھ، اس کے بعد پرندے، اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور یعنی بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ وجود میں آتے گئے۔ انسان کائنات کے چھپے رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے میں ناکام ہے، لیکن یہ انسان بھی تو صرف 2 لاکھ سال پہلے کائنات کے کسی ایک صفحے پر وجود میں آیا تھا۔ کائنات تو اس قدر وسیع ہے کہ سائنسدان اب تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ دنیا کے معروف سائنسدانوں میں سے ایک پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ اگلے 1000 برسوں تک انسانوں کو اپنا ٹھکانہ کسی اور سیارے پر بنانا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔